پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ساداتہم فی الدنیا الاسخیاء، آواز نہیں جاتی اس کی، کہ دنیا کے اندر جو سردار لوگ ہیں وہ ہیں کہ جو اس دنیا میں سخاوت کرتے ہیں، یعنی دنیا کی سرداری ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو اسخیاء ہیں، جو سخی لوگ ہیں۔ وَسَادَاتُهُمْ فِي الْآخِرَةِ الْأَتْقِيَاء، لیکن آخرت کی سرداری اور آخرت کے سردار وہ لوگ ہوں گے جو تقوی الہی سے اپنے آپ کو مزین کریں گے، اور تقوی الہی جو اختیار کریں گے آخرت کے اندر جنت کے حقدار بھی وہی ہیں، اور بلکہ جنت والوں کے وہ سردار شمار ہوں گے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں تقوی الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چند آیات سورہ مائدہ کے اندر پروردگار عالم نے دو قسم کے کردار بیان کیے ہیں، وہی کردار انشاءاللہ چند آیات ہیں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ الہی کردار کے مالک افراد جو ہیں وہ کن خصوصیات کے مالک ہوتے ہیں، اور جو شیطانی صفات کے حامل افراد ہیں ان کے کیا کارنامے ہیں۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور واقعاً یہ انتہائی اہم واقعات میں سے ہے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ان کو دو بیٹے عطا کیے، اور یہی حابیل اور قابیل کا قصہ پروردگار عالم ان آیات میں وہ ذکر فرماتا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی اپنے امتیوں کے سامنے حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ کرو، ان کو ان کے اس واقعے کی خبر دو۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے پروردگار عالم نے ایک کی قربانی کو قبول کیا۔ حضرت حابیل کے پاس بھیڑیں تھیں، انہوں نے سب سے جو اچھی بھیڑ تھی اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور قابیل کھیتی کرتا تھا اور اس نے جو سب سے بری، مثلا آج کے زمانے میں کہیں سب سے جو کم قیمت گندم تھی وہ اس نے قربانی کے لیے پیش کی، تو پروردگار عالم نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول کیا۔ تو یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے کہ ایک کی قربانی کو پروردگار عالم نے قبول کیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ قَالَ، تو اس وقت کیا کہا قابیل نے؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، حابیل کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ جب بھی دو افراد کے درمیان مقابلہ ہو تو جو ہار جاتا ہے اور جو باطل پہ ہوتا ہے اس کی کیا روش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ میں تیرے وجود کو ختم کر دوں گا۔ تو جب اس نے یہ کہا تو حضرت حابیل وہ فرماتے ہیں قالا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ پروردگار عالم فقط متقی انسانوں سے ان کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اب یہ ایک الہی نمائندے کا جواب ہے۔
وہ ان کو قتل کی دھمکی دیتے ہیں۔ آگے سے حضرت حابیل کہتے ہیں کہ اللہ تو فقط متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ لَإِن بَسَطْتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تو، اب یہ حضرت حابیل کیا فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنے ہاتھ کو میری طرف بڑھائے گا تاکہ مجھے قتل کر دے تو اب میرا کیا رویہ ہوگا؟ ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں کبھی بھی اپنا ہاتھ تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ یعنی جب انہوں نے دھمکی دی تو کہا کہ میں پھر بھی پہل نہیں کروں گا، اپنا دفاع کروں گا میں، کیونکہ دفاع کا حق پروردگار عالم نے دیا ہے، لیکن تمہاری دھمکی کے بعد میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں کہوں کہ نہیں میں تمہیں قتل کروں گا، بلکہ کہا کہ میں کبھی بھی تمہارے قتل سے اپنے ہاتھ رنگین نہیں کروں گا۔ انی، اور پھر کیا فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں تو عالمین کے رب سے خوف کھاتا ہوں کہ میں اگر تمہیں قتل کروں گا تو پروردگار عالم کے غضب کا شکار ہو جاؤں گا۔ انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو ہی مجھے قتل کرے اور میرے اور اپنے گناہوں کو لے کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو، یعنی میرے گناہوں کا بوجھ بھی تیرے اوپر آ جائے گا جب تو قتل کرے گا، اور جو تیرے اپنے گناہ ہیں وہ بھی تیرے ہی سر رہیں گے۔ فتکونا من اصحاب النار، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو جہنم والوں میں سے ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے جب ایک ناحق انسان کو کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظلم کرنے والوں کی جزا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے۔ فتوعت لہ نفسہ، تو کیا ہے، جب قابیل نے یہ گفتگو سنی تو اس کے نفس نے اسے ابھارا، برانگیختہ کیا۔ قتل اخیہ فقتلہ، اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ یہ عالم انسانیت کا پہلا قتل تھا جو کہ قابیل کے ہاتھوں سرزد ہوا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو قرآن کہتا ہے کہ جب اس نے قتل کیا تو پھر کیا ہے، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ ظاہری بات ہے کہ جو انسان جنت حاصل نہ کر سکے اور جہنم کا ایندھن بنے تو وہ کیا ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہے، بلکہ وہ خسارے میں ہی ہے وہ انسان۔ اب کیا ہے، جب اس نے قتل کر لیا تو اب اس کے پاس یہ تھا، اسے یہ سمجھ نہیں تھی کہ میں اس لاش کو کہاں کروں، تو پھر یہاں پر قرآن کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ، تو پھر پروردگار عالم نے ایک کوے کو بھیجا اور وہ ان کے سامنے آ کے گڑھا کھودنے لگا کہ تم اسے کیا ہے، گڑھا کھود کے اس کو دفنا دو۔ گویا پروردگار عالم نے ایک کوے کو اس کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ ایک کوا جو ہے وہ میری ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے آیا ہے کہ میں اپنے بھائی کی لاش کے لیے کیا کروں، ایک گڑھا کھولوں، تو اس نے کہا قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کیا میں اس کوے سے بھی حقیر ہوں کہ مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کروں۔ تو پھر اس نے کیا کیا، گڑھا کھود کے اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیا۔ فاصبح من النادمین، اور پھر کیا ہے، وہ ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ ندامت اسے ہوئی کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہماری آج کی گفتگو کا موضوع وہ یہ آیت ہے کہ اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے من اجل ذالک، ہم نے اس وجہ سے، کیونکہ ایک شخص نے، ایک بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، کس وجہ سے، کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی اور اس کو عزت ملی ہے اور میں عزت سے محروم رہ گیا ہوں، تو اس وجہ سے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ واجب قرار دے دیا انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو بھی شخص کسی دوسرے شخص کو
بغیر جرم کے قتل کرے گا، یا کیا دوسری او فساد فی الارض، یا بغیر یہ کہ فساد برپا کرنے کے لیے وہ قتل کرے گا۔ دو چیزیں یہاں پر ہیں کہ انسان اگر کوئی شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس کو عدالت میں لے جائے اور اپنے اس قتل جس کا قتل ہوا ہے وہ عدالت سے رجوع کرے اور وہاں سے انصاف طلب کرے۔ پروردگار عالم نے جو قانون بنایا ہے، یہاں پر اگر ہر انسان کو یہ اختیار ہو کہ وہ جس پر جو ظلم اگر ہوا ہے تو وہ اپنے ظلم کا بدلہ خود لینا شروع کر دے تو پورا معاشرہ کیا ہے، فساد کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ تو یہاں پر ہے کہ بغیر نفس کے قتل کرے یا زمین میں فساد کے لیے قتل کرے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ ایسے ہی ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اب یہاں پر علماء اس کو پورا قانون سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پر بھی اگر ہمارے ملک میں دیکھا جائے، پوری دنیا میں اگر کسی ایک صحافی پر ظلم ہوتا ہے تو پورے صحافی سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس ایک صحافی پر ظلم کیا سمجھتے ہیں، پوری صحافت پر ظلم سمجھتے ہیں۔ یہ قانون کیونکہ بعض افراد کو یہ قانون بڑا سخت لگتا ہے کہ ایک انسان کے قتل کو کیا ہے، پوری انسانیت کا قتل، اور روایات کے اندر ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر اہل السماوات اور اہل ارض یعنی پوری آسمان میں رہنے والی مخلوق اور زمین میں رہنے والی مخلوق بھی اگر ایک انسان کو ناحق قتل کر دے تو پروردگار عالم اس پوری مخلوق کو جہنم میں داخل کر دے گا ایک انسان کے قتل کے بدلے۔ تو یہ اتنا سنگین ہے کہ گویا ایک انسان کو قتل کرنا اس روئے زمین پر موجود تمام انسانوں کا قتل، اور میں نے عرض کیا کہ بعض علماء نے اسے ایک قانون کے طور پہ لیا ہے کہ فقط قتل نہیں بلکہ کوئی شخص بھی اگر دوسرے انسان کی حق تلفی کرتا ہے تو اس نے ایک فرد کی حق تلفی نہیں کی بلکہ پوری انسانیت کی حق تلفی کی ہے۔ تو اب واقعاً اگر ہم یہ دیکھیں اس یہ قانون جو کہ یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ اگر اس کی جان کو تلف کیا ہے تو تب بھی گویا اس نے پورے انسانیت کو قتل کیا، اور روایات کے اندر ہے کہ ایسے انسان کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس انسان کی منزلۃ فی النار، منزل کسے کہتے ہیں، گھر کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ جہنم میں ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم صرف اس انسان کو بھیجے گا جو قاتل ہوگا، اور معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت عذاب جو ہے وہ اسی خطے میں پائے جانے والے انسانوں پر ہوگا۔ اس سے زیادہ سخت عذاب میں کوئی بھی مبتلا نہیں ہوگا جس میں وہ انسان جائیں گے کہ جنہوں نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو، اور حق کا قتل فقط اللہ کے حکم سے جو کیا جائے یا اللہ کے رسول کے یا اللہ کے جو الہی نمائندے ہیں۔ آج بھی کسی مرجے کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی ملک پر چڑھائی کر دے، مرجے کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ جنگ کی ابتدا کرے، کیونکہ ابتدائی طور پر جنگ وہ فقط معصوم کے حکم سے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس میں انسانوں کا قتل ہوتا ہے، تو ایک غیر معصوم چاہے رہبر معظم بھی ہوں ان کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی ملک، چاہے وہ ملک جتنا بھی فسادی ہو، ہاں اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اگر کوئی ملک ان کے اوپر جنگ مسلط کرے تو ان کو دفاع کا پورا حق ہے، لیکن ابتدائی جہاد فقط معصوم کے حکم سے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ جو حق کے ساتھ قتل کیا ہے، جو اللہ جس کا حکم دے یا اللہ کا رسول حکم دے کسی انسان کو کہ تم اب جنگ کرو یا فلاں کو قتل کرو اور وہ قتل کر دے، تو یہ حق کے ساتھ قتل ہے، ورنہ یہ باقی جتنے بھی قتل انسان کرتا ہے تو یہ ناحق قتل میں آتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ اب یہاں پر قرآن کی متعدد آیات کے اندر یہی ذکر ہوا ہے
ایک آیت جو سورہ نساء کی ہے کہ من یقتل مؤمنا متعمدا، کہ جو بھی کسی مومن کو عمدن قتل کرے، ایک اگر غلطی سے قتل ہو گیا ہے تو اس کی کیا ہے، فقط اس کو دیت دینی پڑے گی، اس کا قصاص نہیں ہے۔ قصاص کسے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس شخص کو قتل کر دیا جائے، یہ قصاص ہے۔ لیکن اگر گھر والے قتل نہیں کرنا چاہتے، اس کی دیت لے سکتے ہیں۔ دیت بھی 100 اونٹ ہے، 200 گائے ہیں، اسی طرح وہ بھی کروڑوں میں ہی بنے گی۔ تو یہ ایک انسان کی دیت۔ اب یہاں پر ہے کہ جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے، فجزاؤہ جہنم، سب سے پہلے کیا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، خالداً فیہا، اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ اس کی دوسری سزا ہے، کیونکہ بہت سے انسان جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن ہم خالدون فیہا کا مصداق نہیں ہوں گے، یعنی وہ کچھ عرصہ رہنے کے بعد جنت میں آ جائیں گے، لیکن یہ شخص کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور کیا ہے، اللہ کے غضب کا بھی شکار ہوگا۔ اب ہمارا بھی غضب ہوتا ہے، ہم بھی غضبناک ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ کا غضب وہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ پروردگار عالم جب غضبناک ہوگا تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت کا بھی یہ مستحق قرار پائے گا۔ اور ملعون کسے کہتے ہیں، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اور آخری کیا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، یہ 4 عذاب کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے قیامت والے دن اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب ہمارے نزدیک ایک بڑا ہونا یہ ایک اور چیز ہے، لیکن جب قرآن کہے، خدا کہے کہ میں نے اس کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہے، تو واقعاً اس کا ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ اس شخص کی سزا ہے کہ جس نے کسی بھی مومن کو عمدن قتل کیا، تو اس کی یہ سزا ہے۔ اور قرآن نے پھر اس کو یعنی ایک ایک چیز بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو پھر یوں نہیں ہے کہ مثلاً اگر 5 شخص مل کے ایک شخص کو قتل کرتے ہیں تو وہاں پر یوں نہیں ہے کہ ہم ایک شخص کے بدلے 5 کو قتل کریں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اگر ایک مرد عورت کو قتل کر دیتا ہے تو اس عورت کے بدلے میں مرد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کا مقام 2 عورتیں اگر مل جائیں تو پھر ایک مرد کے برابر بنتی ہیں۔ اگر وہ مقتول کے ورثاء یہ تقاضا کریں تو اسلامی قانون بتا رہا ہوں کہ اگر ایک شخص کسی عورت کو قتل کر دیتا ہے اور عورت والے کہتے ہیں ہم نے اس مرد کو قتل کرنا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ جو مقتول والے ہیں آدھی دیت دیں گے، آدھی دیت قاتل کے گھر والوں کو دیں گے، تو پھر اس کے بدلے میں وہ ایک مرد کو قتل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر 2 شخص مل کے ایک شخص کو قتل کرتے ہیں تو اب مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے دونوں کو تختہ دار پہ لٹکانا ہے، تو ان کو حق ہے، لیکن وہ کب کر سکتے ہیں کہ جب ایک پورے شخص جس کو انہوں نے، ظاہری بات ہے ایک شخص کے بعد بدلے میں ایک کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن جب 2 ملوث ہیں تو پھر اگر ان کو قتل کرنا ہو تو ایک کی دیت کیا ہے، مقتول کے وارث دیں گے، تو تب وہ ایک اپنے مقتول کے بدلے 2 کو قتل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ بعض افراد کیا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایک شخص قتل ہوتا ہے، اس کے بعد اس 2-3 افراد کا نام دے دیا جاتا ہے، اور سب کو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو پھانسی پہ لٹکانا ہے، تو یہ ایک کے بدلے اگر انہوں نے 2 افراد کی بھی جان لینی ہے تو ایک کی دیت ان کو ادا کرنی پڑے گی۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ اور قتل کے اندر چھوٹے اور بڑے کی بھی کوئی نہیں ہے۔ مثلاً ایک بچے کو بھی اگر قتل کیا تو اس کی بھی سزا وہی ہے جو ایک بڑے انسان کو قتل کرنے کی ہے۔ حتیٰ روایات کے اندر ہے کہ اگر کوئی پیٹ کے اندر ہی اگر بچے کو وہ قتل کرتے ہیں تو اس کی بھی دیت لکھی ہوئی ہے۔ ظاہری بات ہے اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن وہاں پر دیت لی جائے گی، اور وہ بھی دیت
लाखों रुपए में है कि अगर कोई शख्स, वो भी तरतीब है, मसलन अगर चौथे महीने का बच्चा है तो उसकी ये दियत है, पाँचवें की ये है कि अगर हम पेट के अंदर भी किसी को अमदन बच्चे को ज़ाया करते हैं तो वो भी गुनाहगार है और ये फ़ेले हराम है। तो अगर बड़ा बच्चा हो छोटा हो इसमें भी कोई कैद नहीं है, बल्कि कुरान कहता है कि अगर ख़ुद भी इंसान, क्योंकि ख़ुदकुशी भी हराम है और कुरान की आयत है कि इंसान अगर जुल्म के साथ कत्ल करे या उद्वान के साथ कत्ल करे, उद्वान क्या है, अदावत है किसी से, उसको कत्ल कर देता है, या फिर जुल्म के साथ कत्ल की तफसीर ये की गई है कि इंसान अगर ख़ुद अपने आप को कत्ल कर देता है यानी ख़ुदकुशी कर लेता है तो ये ख़ुदकुशी भी फ़ेले हराम है और इसका भी इस इंसान को क़यामत वाले दिन इसकी जज़ा और सज़ा मिलेगी। तो वाक़ई ये इस इंसानी तारीख़ का सबसे पहला कत्ल मैंने कुरान मजीद की ज़ुबानी आपको सुनाया है और उसके बाद कुरान ने कहा है कि हमने इसकी सज़ा इस वजह से इतनी सख्त रखी है कि अगर इसकी सज़ा कम होती तो माशरे के अंदर कत्ल क्या है, बहुत ज़्यादा होता। लिहाजा एक इंसान को कत्ल करना क्या, गोया पूरी इंसानियत को कत्ल करना है। और मासूमीन की रिवायात में इसकी एक सबसे बड़ी तावील मासूम फरमाते हैं ये है कि मन अखरजा मिन ज़लालिन इलल हुदा फ़कअन्नमा अहयाहा, कि जो शख्स किसी को गुमराही से हिदायत की तरफ ले जाता है तो गोया उसने उस इंसान को ज़िंदगी बख्शी है। और इसी तरह मौला फरमाते हैं मन अखरजा मिन हुदन इला दलाल फ़क़द क़तला, कि जो शख्स किसी की गुमराही का सबब बनता है, गलत अकायद फैला के, गलत उसको दीन बता के और उसे गुमराह कर देता है तो मौला फरमाते हैं गोया उसने उसे कत्ल कर दिया है। और यहाँ पर अगर हम मवाज़ना करें कि एक दुनिया में जो इंसान नाहक कत्ल होता है तो मासूम फरमाते हैं कि वो इस दुनिया के मुसीबतों से छुटकारा पा के आसाइश की तरफ चला गया, लेकिन जो शख्स किसी की गुमराही का सबब बनता है तो ज़ाहिरी बात है कि जो शख्स गुमराह हो के मरेगा तो उसका ठिकाना क्या है, जहन्नुम है। तो मासूम फरमाते हैं इस आयत का सबसे बड़ी तावील ये है कि जो शख्स गुमराह करता है इंसानियत को, और मासूम ने बहुत ज़्यादा दुआएं इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो अर्ज़ करेंगे कि अपने शागिर्दों को दी, हत्ता कि मासूम फरमाते हैं अपने शागिर्दों के बारे में बाज़ कि परवरदिगार आलम ने इनके वजूद की वजह से हमारे दीन को बका बख्शी है, यानी गैर मासूम है उनके शागिर्द, लेकिन कहा है कि अगर ये ना होते तो हमारा दीन कभी भी महफूज नहीं रह सकता था और इनके वजूद की वजह से हमारा दीन महफूज रहा है। और उन अफराद को की बहुत ज़्यादा मज़म्मत की है कि जो गलत अकायद फैलाते हैं, गलत नज़रियात फैलाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, और इससे एक बहुत बड़ी तादाद क्या है, जहन्नुम का ईंधन बनती है। तो परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें इन हर दो तरह के कत्लों से महफूज फरमाए कि जो कत्ल एक इंसान को कि जिस्म को फ़ना करके करता है इंसान, या उनकी फ़िक्र को तबाह करके जो कत्ल किए जाते हैं। परवरदिगारा तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता, मोहम्मद और उनकी पाक आल का वास्ता, मेरे अल्लाह हमें इस घनौने जुर्म से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगारा हमारे माशरे को इस घनौने जुर्म से बचने की और पाक रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगारा तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता, मोहम्मद और उनकी पाक आल का वास्ता, हमने जो माह मुबारक रमज़ान में इबादत किए उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा और हमें सारा साल उसी तरह इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा जिस तरह हम माह मुबारक रमज़ान में करते रहे हैं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत।